بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ اللہ رحمان هو المالک الملک اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ عزیزان من، اس آیت مبارکہ میں قرآن حکیم نہ صرف انسانوں کی ہدایت فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں انسانی نروس سسٹم کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعصابی نظام یا نروس سسٹم جسم میں اہم کنٹرولنگ، ریگولیٹری اور مواصلاتی یعنی کمیونیکیشن کا نظام ہے۔ یہ تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے جس میں سوچ، سیکھنے اور یادداشت یعنی میموری شامل ہیں۔ اپنے ریسیپٹرز کے ذریعے یہ نظام ہمیں ہمارے ماحول کے ساتھ بیرونی اور اندرونی دونوں طرح سے رابطے میں رکھتا ہے۔ اس نظام میں آرگنز، دماغ، ریڑھ کی ہڈی، نروز اور گینگلیا شامل ہوتے ہیں۔ اس نظام کی بنیادی طور پر سرگرمیوں میں حسی، انٹیگریٹیو اور موٹر سرگرمیاں شامل ہیں۔ آئیے اس آیت مبارکہ میں موجود الفاظ پر غور و خوض کرتے ہیں۔ ایک لفظ لقو ہے جس کا لفظی مطلب سلام و کلام یا دوستی بڑھائی جائے کے بھی ہیں۔ ایک اور لفظ آمنو ہے اور حالت امن کے ہیں اور اس چیز کے ہیں جس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے۔ اسی طرح ایک لفظ قالو، یہ اس کا مطلب یا ڈیفینیشن ہوتا ہے یا فنکشن کیا ہے کے بھی ہیں۔ اسی طرح آمنا کا مطلب امن سے ہے اور اچھی ورکنگ والا اچھا آدمی، اور وہ اونٹنی جس کے تھک جانے اور لغزش کھانے سے سوار بے خوف ہو۔ چنانچہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نروس سسٹم کے اندر ایک نظام ہے جسے انٹیگریشن سسٹم کہتے ہیں۔ اس کے تحت سینسوری ان پٹ کو برقی سگنلز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ان پٹ سگنلز دماغ کو منتقل ہوتے ہیں جہاں یہ احساس پیدا کرتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں اور یادداشت یا میموری میں اضافہ کر کے ان تمام عمل کو انٹیگریٹ یا اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی بنیاد پر دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ خلا ہے جس کا مطلب کسی چیز کا احساس یا کسی چیز کا خلوت میں پہنچنا اور ایسی اونٹنی کو دودھ دونے کے لیے کھلا چھوڑ دینا کے بھی ہیں۔ ایک اور لفظ بعض ہے، ہر چیز کے کچھ حصے کو کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ قالو ہے جس کا مطلب ڈیفینیشن کیا ہے کے بھی ہیں۔ پھر ایک لفظ اتحدثونہم، کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو، اور وہ چیز کہ جو عدم سے وجود میں آئی ہو کے بھی ہیں۔ پھر ایک لفظ فاتح کا مطلب کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنے کے بھی ہیں اور ازالہ غم کے بھی ہیں۔ چنانچہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اس سے اعصابی نظام کا سینسری فنکشن مراد ہے۔ اس نظام میں لاکھوں سینسری ریسیپٹرز جسم کے باہر اور اندر تبدیلیوں کا پتہ لگاتے ہیں، جیسے بیرونی ماحول میں درجہ حرارت، روشنی اور آواز، اور جسم کے اندر تغیرات جیسے pH، کاربن ڈائی آکسائڈ کا کنسنٹریشن
اور مختلف الیکٹرولائٹس کی سطحوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ ان تمام معلومات کو سینسری انپٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ لیوحاجوکم کا مطلب کسی کی زیارت کا مقصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ پھر ربکم کا مطلب چمڑے کو گھی لگا کر نرم کر دیا، اور بادل کو کیونکہ وہ نباتات کی پرورش کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور دودیل اونٹنی کو بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ العقل ہے، اور یہ وہ قوت ہے جو قبول علم کے لیے تیار ہو کے بھی ہیں۔ چنانچہ لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون سے مراد نروس سسٹم کا موٹر فنکشن ہے۔ جب سینسری انپٹ دماغ میں انٹیگریٹ ہوتی ہیں تو اس کے رسپانس میں دماغ عضلات کو سگنلز بھیجتا ہے۔ اس عمل کو موٹر فنکشن کہتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ جدید علم ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ انسان کا دماغ اور ریڑھ کی ہڈی اور اعصابی خلیے نیورون مل کر ایک نظام بناتے ہیں جسے نروس سسٹم کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی فنکشن میں کنٹرولنگ، ریگولیٹری کردار اور کمیونیکیشن شامل ہیں۔ سینسری فنکشن میں سینسری نروز جسم کے اندر اور باہر ہونے والی تبدیلیوں کو دماغ تک الیکٹریکل سگنلز کی صورت میں پہنچاتے ہیں، جیسے دل کی ہارٹ بیٹ، درجہ حرارت، خون کی پی ایچ وغیرہ۔ ان سب کو سینسری انپٹ کے ذریعے دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر دماغ کے اندر ان تمام انپٹس کی مدد سے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور دماغ میں میموری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کو باہم کیا جاتا ہے جسے انٹیگریشن کہتے ہیں، جس کے نتائج کے طور پر دماغ میں فیصلے کے لیے مواد اکٹھا ہوتا ہے۔ حسی معلومات کو باہم یکجا کرنے کے بعد دماغ فیصلہ لیتا ہے، اور وہ الیکٹریکل سگنلز کی صورت میں موٹر نروز کو بھیجتا ہے جو اسے جسم کے مختلف مسلز تک لے جاتے ہیں تاکہ دماغ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق وہ ٹیشوز یا مسلز اپنا ریئیکٹ کریں۔ اس کو موٹر فنکشن کہتے ہیں۔ یہ کام نروس سسٹم کے ذیلی نظام جسے سینٹرل نروس سسٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ CNS میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی شامل ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ کریم ہے، رحیم ہے اور سچا مالک ہے، اور قرآن کریم حکمت سے بھری سچی کتاب ہمیں آخرت کے متعلق تنبیہ فرماتی ہے جس میں سچے لوگ ہی کامیاب ٹھہریں گے۔ اللہ حافظ۔